MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا، اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، یہ رمضان کی ان راتوں کا عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تسلسل کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں اور 10 نبوت تک مکمل ہو چکا ہے۔ گزشتہ کی مجلس کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو بلا کسی تمہید کے میں آگے لے چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی کے موقع پر جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، ایمان لائے اور انذار اور تبشیر اور اللہ کے داعی بن کے پلٹے۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے اطلاع دی اور قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ 2 جگہ آیا، سورہ احقاف میں پوری تفصیل کے ساتھ اور سورہ جن اسی تسلسل کے ساتھ، یعنی جن شروع ہوتا ہی سورہ جن اسی واقعے سے ہے اور اس کا نام بھی سورۃ الجن ہے، اور اس میں واقعہ بھی وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر جب نماز عشاء پڑھ رہے تھے تو اس وقت جنوں نے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ آ گئے تو یوں سمجھیے کہ 11 نبوت شروع ہو چکا تھا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی اگر ہم ذکر کریں گے تو وہ سن کے اعتبار سے نبوت کہلائے گا، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اگر ہم ذکر کریں گے تو وہ سال کے اعتبار سے ہجری کہلائے گا۔ تو جہاں میں سن نبوت کہتا ہوں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ نبوت کا 10واں سال، نبوت کا 11واں سال، ہجری نہیں لکھ دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سوالات کے جوابات آئے ہیں کہ اس واسطے وہ لوگ انعامی مقابلے سے باہر ہو گئے جنہوں نے کیا کیا تھا، سن کی جگہ سن نبوت کی جگہ ہجری لکھا یا ہجری کی جگہ نبوت لکھ دیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھے کہ 13 سال نبوت کی زندگی وہ جو مکے میں تھی، تو اس واسطے نبوت کا اطلاق پہلے 13 سال پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد 10 سال، 1 ہجری، 2 ہجری، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10
اور 11 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. تو وہاں 10 سال اور مکی زندگی کے 13 سال. یہ 13 سال جب بھی ہم ذکر کریں گے تاریخ کے اعتبار سے 1 نبوت، 2 نبوت، 3 نبوت، 4 نبوت، مطلب 4ویں سال، 5ویں سال، 6 سال، 7ویں سال، 8ویں سال، یہ مراد ہے. یہ 13 اور وہ 10 ملا لیے تو 23 سال مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے. اور قبل نبوت کی زندگی 40 سال ہے، جس کو کیا ہے مختصر ترین میں نے آپ کو بیان کر دیا پہلے ہی ہمارے سیکشن میں، پہلے ہی ہمارے درس میں. تو اس اعتبار سے 11واں سال شروع ہو چکا تھا طائف سے جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہ 11واں سال اس حیثیت سے سب سے اہم ترین ہے کہ مدینے کی سلطنت کا قیام یہاں سے شروع ہوا ہے. ہجرت تو 3 سال بعد ہوئی، لیکن ابتدا کب ہوئی؟ یہی 11ویں سال میں ہوئی. حج کا موسم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حجاج آتے تھے بہت سے قبیلوں سے اور بستیوں سے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورے حجاز سے، حجاز کا مطلب ہے مکہ، مدینہ، اطراف و اکناف کا جتنا آج سعودی عربیہ ہے اس سے بھی لگ بھگ بڑا تھا حجاز کا ایریا. ان سب کے جتنے قبائل تھے وہ سب مانتے تھے کہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ہمارے لیے ضروری ہے، حج ضروری ہے، اور حج کرنے آتے تھے. حالانکہ نہ اللہ کے رسول ابھی نبی بنائے گئے تھے، نہ توحید پیش کی تھی. اس زمانے سے حج چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم نے جہاں سے پکار لگائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کے لیے، اس زمانے سے بغیر رکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کے رسول سے پھر یہاں تک جہاں ہم جی رہے ہیں، یہ حج مسلسل ہوتا آ رہا ہے. تو حج کا موسم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قبائل کے الگ الگ خیمے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے ٹینٹ. خاص کر مینا وغیرہ میں آج بھی ٹینٹ ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج حکومت نے پرماننٹ ٹینٹ کر دیے. اس زمانے میں ٹیمپروری ٹینٹ لگے کرتے تھے. یہاں پر جہاں کچھ بھی موقع ملے، سنجیدہ لوگ ملے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، انہیں تبلیغ دین حنیف کرتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے. یہ آج سے نہیں تھا، ایک نبوت سے اللہ کے رسول نے شروع کر دیا تھا. ایک ایک کے پاس فردن فردن جاتے، اپیل کرتے، انہیں سمجھاتے. کوئی سنتا، کوئی گالی دیتا، کوئی کیا ہے طنز کرتا، کوئی مذاق کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لگے رہے، جس کا پھل 11 نبوت میں آیا. اسی واسطے کیا کیجئے، تبلیغ کو ہمیشہ اپنے کام اور اپنی محنت پر آپ اعتبار نہ کیجئے. آپ کا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، اتنا ہی کام ہے. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا رب کا کام ہے. ہمارے لیے مایوسی کا کوئی موقع نہیں. آج بولے نہ سنا، کل بولو، کل نہ سنا سو بولو، گالی دیا کوئی مسئلہ نہیں، پھر بولو، جھنجھوڑا، طنز کیا، بولو. ایک نہ ایک دن ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اول تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، وہ اللہ کی توحید میں آ جائے اور تمہارے لیے دخول جنت کا سبب بن جائے. ایک آدمی بھی آ جائے نا، ایک آدمی بھی، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے ہدایت کے ذریعے شاید جنت دے دے. کیونکہ ایک آدمی کا صحیح العقیدہ ہونا، ایک آدمی کا صحیح توحید پر آنا بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے آپ کو کیا جنت بھیج دے. زندگی بھر کا اس کا جتنا کچھ بھی عمل ہے وہ سب کا ثواب تم کو بھی آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر لگاتار جنگ جاری تھی اور فتح ہونے کے کوئی امکان نہیں تھا. تب حضرت علی کو جھنڈا دے کر کہا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دینا علی، اور یاد رکھو رضی اللہ عنہ کہ تمہارے ذریعے سے ایک انسان بھی اگر اسلام قبول کر لے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس زمانے میں سرخ اونٹ بینز کار کی طرح ہے. ہاں، بڑے بڑے جو کار امپورٹڈ ہوتے ہیں نا، اس کی ویلیو سرخ اونٹ کی تھی. اونٹ وہ میں بھی لال اونٹ، یہ بہت قیمتی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے ایک بندہ بھی آ جائے نا
تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اتنا نفع مند ہے۔ تو اللہ کے رسول جایا کرتے تھے، کبھی گالیاں سنتے تھے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خیمے میں گئے، صدیق اکبر کبھی کبھی ساتھ میں ہوتے، کبھی کبھی زید بن حارثہ ساتھ میں ہوتے، تو پیچھے سے ابو جہل لگا ہوا ہوتا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول دعوت دے کے وہاں سے نکلتے، یہ اندر داخل ہو کے بدبخت کہتا کہ یہ دیوانہ پاگل ہے، اس کی باتیں نہ سنو، یہ بالکل پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے باطل۔ دیکھیے باطل ہمیشہ تیز ہوتا ہے، حق سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق ہمیشہ غالب آتا ہے کب؟ جب مسلسل کوششیں ہوں۔ ہمارے پاس کوشش ہی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں باطل کا غلبہ ہے اور ہم بیٹھ کے صرف نیوز پیپر میں، اخبارات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ نیوز کہیں کوئی، وہ نیوز کہیں کوئی، انہیں کہیں کوئی ایسا بولا، انہیں کہیں کوئی ایسا بولا، اسے ایسا بولنا نہیں تھا، اسے ایسا بولنا نہیں تھا، یہ وہ کرنا نہیں تھا، ایران یہ کرنا نہیں تھا، سعودی وہ کرنا ہے۔ تمہیں کیا جی کرے؟ گلی میں جا کو ایک گھر کو نہیں بلایا، تم نے کیا حق پہنچتا ہے کہ تم نیوز پہ تبصرہ کرو؟ تمہاری محنتیں کیا ہیں اس اسلام کے لیے؟ انٹرنیشنل باتیں تو بعد میں ہیں، نیشنل بھی نہیں بلکہ محلے کی بات کرو کہ کتنے لوگوں تک پہنچا ہے۔ اخبارات کے ذریعے باتیں کرنے سے اسلام نہیں پھیلتا، محنتیں کرو، محنتیں، تن من دھن لٹاؤ اس کے لیے۔ لوگ یہاں تک کہ پاگل کہنے لگے کہ بھائی اسے دوسرا کام ہی نہیں ہے، بھائی جب چاہے جب بھی دیکھو صرف توحید توحید بولتا ہے۔ ہاں یہی حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی واسطے یہ بدبخت پیچھے لگا ہوتا تھا، ابو جہل، ابو لہب، چچاؤں نے، اور ساتھ میں کہتا پھرتا تھا ہر ایک سے، جب بھی اللہ کے رسول کسی سے بات کریں اگر ہٹیں تو یہ بدبخت سیدھے آ کے کہتا یہ پاگل دیوانہ، اس کی باتیں مت سنو۔ اور دیوانہ ہونے کے باوجود بہت ہی پر اثر باتیں کرتا ہے، اس کی بات دل سے نکلتی ہے، دل پہ اثر رکھتی ہے۔ وہ کہا کرتا تھا یہ آواز حق جو دل سے نکلتی ہے، یہ دل پر اثر رکھتی ہے، اس واسطے غور سے مت سنو۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے ایک شعر میں جو جوڑا ہے نا جی، اگر آپ کو ذرا سے بھی اردو کی فہم ہو نا کہ آپ اسے داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پر نہیں ہے، بات کو تو پر کہاں ہوتے ہیں، بات کو تو پر نہیں ہے، لیکن اس کی پرواز جو ہوتی ہے نا، اڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے اسے پرواز کہتے ہیں۔ پرواز مگر رکھتی ہے، دلوں کی باتیں دلوں کو ٹچ کرتے ہیں، یاد رکھو۔ ایسا ویسا نہیں ہے معاملہ، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا جذبہ اگر چاہتے تو کیا ہے، دل کے تمام جذبات کو سامنے رکھ کے ان سے بات کرتے تھے کہ بھائی ایک اللہ کو مان لو، توحید کو مان لو، یہ شرک کو چھوڑ دو۔ تو 11 نبوت میں ایک خیمے میں داخل ہوئے، یثرب کے چند نوجوان تھے۔ یاد رکھو مدینے کا پہلا نام، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹر ہونے سے پہلے جو نام مدینے کا تھا وہ یثرب تھا۔ ہاں یا سین نہیں ہے، یثرب اصل میں اردو میں بول رہا ہوں، اصل میں یثرب تھا یا سارا۔ ہاں یہ یثرب اللہ کے رسول انٹر ہوئے تو مدینۃ المنورہ بن گیا۔ یثرب کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا اس نام کو، اس واسطے یہ نام ہی تاریخ میں گم ہو گیا، لیکن پہلے اس کا یہی نام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند یثربی نوجوان وہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، توحید پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں اسلام کا غلبہ اور اسلام کی توفیق ڈال دی۔ پتہ نہیں انسان کا وقت کب کیسے ہوتا ہے، ہدایت کا وقت کب آتا ہے۔ انہوں نے فوری قبول کر لیا اور کہا کہ ہم یہود سے سنا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، شاید وہ آپ ہی ہیں۔ اور وہ لوگ دراصل اسی حوالے سے ان سے کہتے تھے کہ وہ نبی ہمارا ہے، وہ آ جائے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم کو نکال باہر کریں گے مدینے سے۔ وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم۔ ہاں فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور تم سب کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، کیونکہ ان کا خواب کیا تھا، جو نبی آنے والا ہے وہ آخری نبی ہماری قوم سے ہوگا، اسرائیل سے ہوگا، بنی اسرائیل سے۔ لیکن جب انہوں نے بنی اسماعیل سے سنا تو ضد ہڈرمی، حالانکہ اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، ضد ہڈرمی سے نہ مانا۔ انشاءاللہ وہ آگے آئیں گی مدینے کی تاریخ میں۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں سن چکے ہیں یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، شاید وہ آپ ہی ہیں،
تو اس حیثیت سے ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت کیا احکامات آئے ہوئے تھے جی؟ 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ بھئی یہ بچوں کو اصل میں یہ سسٹم ہی غلط ہے، 1000 مرتبہ میں بھی کہتا ہوں، ذمہ داروں سے بھی کہتا ہوں، یہ بچوں کو ایسے نہیں بٹھانا، نہ اسلام کا طریقہ ہے نہ کسی مجلس کا طریقہ ہے۔ بچے ادھر بیٹھتے ہیں کنارے، بڑے لوگ سامنے آتے ہیں جس سے میں مخاطب ہو کے کچھ باتیں کر سکوں۔ بچوں سے کیا باتیں کروں گا میں؟ بڑے پورے جا کے پھچے بیٹھتے ہیں ان کے اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ مول صاحب سنتا ہوں لیکن اپنی سہولت سے سنوں گا۔ ہاں ہم 1 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے محنت کر کے آئے آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ بھی میں برداشت نہیں کرتا، تھوڑا سا ٹیک بھی میں کیا ہے چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنے لحاظ سے بیٹھ کے سنوں گا۔ یہ کیا دین کے ساتھ مذاق ہے؟ یہ کیا دین کے ساتھ مذاق ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، یہ مذاق ہے تھوڑی؟ تھوڑا سا آپ سامنے نہیں بیٹھ سکتے، تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں بنا سکتے، تو پھر دین سیکھنے کیسے آئیں گے؟ کیسے آپ کے دین کیا ہے آپ کے ذہنوں اور دلوں پہ چھوئے گا؟ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اصل میں ادھر ادھر بٹھانے کے لیے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب میں چھوٹے بچوں کو سمجھاؤں کیا تمہیں پتہ ہے یثرب کا کیا نام تھا پہلے، بعد میں مدینہ کیسے بنا؟ انہیں کیا بولیں گا؟ پانی دو، دودھ دو مجھے، کھالے پی لو، جاگو بیٹھ تم بولے گا انہیں۔ اسے کیا معلوم؟ اسے کیا کی بلا لے گا آگے، ایک فنکشن جیسا لگیں گا، اسے جلسہ ہے دستا کھانے پینے کا، اب شادی کیجیے گی کسی کی شادی دستا بول کے ابا بلا لے گا اماں بلا لے گا بول کو آ گیا انہیں۔ اب اسے کنارے بٹھاؤ، اسے چاکلیٹ دو، علی بھائی چاکلیٹ اللہ کو رکھو کبھی بھی 100 روپے کے، میں دے دوں 100 روپے تم نہ، بچوں کو چاکلیٹ نہ دیکھو، وہاں کنارے بٹھاؤ، ان کا کام اتنا اچھے۔ سنانا تو مجھے مقصود ہے آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگ آتے ہی نہیں سامنے۔ عجیب ہے معاملہ، پھر کس سے گفتگو کروں، کس سے مخاطب کروں؟ عجیب معاملہ ہے۔ سنتے وقت بھی بولتے ہیں مولوی صاحب کے قریب نہیں، کہاں بدل جاتا ہوں جی، میں نہیں باوا، میں بہت دور رہتا ہوں، جیسا آیا ویسا اٹھ کر چل جاتا ہوں، مجھے سننا بھی نہیں ہے بدلنا بھی نہیں ہے۔ ہاں عجیب لوگ ہے، اللہ انہیں ایک توفیق دینے والا ہے۔ بہرکیف میں بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ کیا مول صاحب سو رہے تھے؟ ہاں ایمان کی بات۔ ہاں انہوں بولے جی برابر رہے، سننے والا ایک تو ملا کم از کم۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ تقریباً 6 افراد تھے۔ اب احکامات کیا تھے؟ اب بتاؤ ذرا۔ اب جو لے کے پھرتے ہیں نا، یہ کرو وہ کرو، ایسا بولو ویسا بولو، جب یہ 6 نوجوان اسلام قبول کیے، 5 وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی، روزے فرض نہیں ہوئے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حیش نہیں کچھ، تو لے کے کیا جائیں گے؟ توحید، یہی تو تھی اصل۔ بھائی اس کو پکڑو بھائی، یہ درست تو سب درست، یہ درست نہیں تو پھر سب اکارت۔ توحید ہی تو لے کے گئے، پیش کرنا کیا ہے، دعوت دینا کیا ہے؟ توحید۔ توحید کو مان لیے پھر کیا ہے؟ اگلا تمام سسٹم تمہارے لیے صحیح ہو جائے گا۔ اسی توحید کو لے کے مدینہ واپس گئے اور اسی توحید کو آہستہ آہستہ پھیلایا، یہاں تک کہ ایک نے تو وہیں پر وفات، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے حیران ہو جائیں گے، وہ بندہ ابھی پورا اسلام نہ سمجھا تھا نہ اترا تھا، لیکن یہ 6 سعادت مند روحیں جب مدینہ واپس پہنچے اور ان میں سے ایک کا انتقال ہوا، تو اس انتقال کے موقع پر ان کے زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا۔ ہاں وفات پا گئے، 5 باقی رہے، 5 نے محنت کی، خواص کو بلا کر سمجھایا تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے، یہودیوں کو پتہ نہ چلے، یہاں تک کہ وہ 12 ہو گئے۔ تو یہ 12 لوگ جب واپس پھر حج کے وقت آئے تو کون سا ایئر رہا ہوگا وہ؟ 12 نبوت میں یہ 12 لوگ آئے واپس۔ اب یہ 12 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کیسے ملیں؟ حج میں تو سب ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، ابو جہل بھی ہوگا، ابو لہب بھی ہوگا، علانیہ کہاں؟ آخر کار پہاڑ کی ایک چوٹی تھی جس کے نام عقبہ تھا،
عقبہ اصل میں کیا ہے؟ ایک پہاڑ کی چوٹی، ایک جگہ پہاڑ کے اوپر کی جگہ، یہیں پر ملاقات طے ہوئی، پھر یہ لوگ کیا کیے؟ آئے عقبہ میں. اسی کو کہتے ہیں پہلی بیعت عقبہ. یہاں پر دراصل کیا ہوا؟ بیعت ہوئی، معاہدہ ہوا، اگریمنٹ ہوا. کیوں؟ کہیں بھی کھلے میدان میں نہیں کر سکتے تھے، مشرکین سونگتے پھر رہے تھے، جس طرح درندے کیا ہیں اپنے شکار کو سونگتے ہیں، ایسے بدبخت لوگ تھے. تو مکے میں یا حرم میں یا میدان میں ملاقات نہیں ہو سکتی تھی. وہ 12 لوگ خفیہ پیغام بھیجے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خفیہ ہدایات دیے کہ تم فلاں وقت میں وہاں آؤ. آخرکار آ گئے عقبہ کی رات. اب یہ یاد رکھ لیجئے، پہلی بیعت عقبہ 12 نبوت میں ہوئی، 12 افراد کے ساتھ. ہاں، چند چیزیں نوٹ بھی کر لیجئے، حفظ بھی کر لیجئے، بہت آسانی ہو جائے گی سیرت سمجھنے. اب یہ 12 نبوت میں یہ 12 لوگ پہلی بیعت عقبہ میں شامل ہوئے. تو عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے، یعنی اس میں وہ بھی شریک تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باقاعدہ عہد لیا. کیا کیا بولے؟ پہلا لفظ جو بولے، دیکھو، اللہ تشرکو باللہ. دیکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. پہلا لفظ میرے سے معاہدہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے. نمبر 2 فرمایا ولا یسرق. یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ کیا نہیں کرو گی؟ چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی. ہاں، اور دوسرا ایک لفظ آیا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیکم وارجلکم، بین ایدیہم وارجلہم. دیکھو، اپنے ہاتھوں سے کوئی بہتان گھڑ کے نہیں لاؤ گے. یعنی بہتان بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے بیعت کی. آج ہمیں بہتان لگانا معمولی سمجھتے، اور ہمارے گھر کے خواتین کے واسطے تو کیا بھی نہیں، معمولی. ہاں، چائے پیے جیسا انہیں یہ کرا، انہیں دیکھتے بھی نہیں، معلوم بھی نہیں انہیں صحیح ہے کہ بولنے والا کچھ نہیں، بہتان لگا دیتے. انہیں گئی نہیں معلوم نہیں، انہیں جاتی سے اوج ڈی معلوم، تم نہ اس کی آشنا کنے تو دیکھا گیا تو کیسے بول سکتا ہے؟ اگر شریعت قائم ہوتی تو صرف اتنا بولنے پر 80 کوڑے مارے جاتے. ہاں، 80 کوڑے سزا ہے. کسی عورت کو غلط نظر یا غلط بات منسوب کریں، اس کو نہ دیکھیں اور تم 4 گواہ اس کو پیش نہ کریں، پھر تو 80 کوڑے. اب کسی پر بھی کچھ بھی کیچڑ اچھاڑ دو، کسی پر بھی کچھ بھی بول دو، آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. ہاں، وہ بیچارہ کچھ کس کے لیے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے. اسی واسطے اللہ کے رسول نے پہلی بیعت عقبہ میں کہا کہ شرک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، بہتان نہ لگاؤ گے کسی پر. کیوں؟ یہ بہتان لگانے سے معاشرہ گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہنوں اور دماغوں کے اندر ایک دوسرے کی غلاظت بھرنا شروع ہوتی ہے. آخرکار یہ بہتان کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین جماعت بننے والی ٹوٹ کے اندر سے حسد اور کینے کا شکار ہو جاتی ہے. یہی حالت آج ہمارے اندر ہے. ایک دوسرے کا بہتان سنتے سنتے ہم آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر سکتے. کیوں؟ دل اصل میں غلاظت سے بھرا ہوا ہے، حسد سے بھرا ہوا ہے. کیوں؟ کسی دوسرے نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ایسا ہے، اس نے تحقیق بھی نہیں کی، بس آنکھ بند کر کے مان لیا، وہ بولا تو وہی سچ کھنگا چیوں نے. بہتان جماعت کو غارت کر دینے والا ہے. امت مسلمہ میں آج یہ مرض بہت بڑا ہوا ہے. اسی واسطے ہماری جماعتوں کے اندر روح نہیں ہے، ہمارے جماعتوں میں روح نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دل پھٹے پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نے اسی واسطے بیعت عقبہ میں سب سے پہلا کہ بہتان نہیں تراشو گے، اپنے ہاتھ پاؤں سے کہیں سے بھی بہتان گھڑ کے نہیں لاؤ گے. اس پر ہم نے بیعت کی، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اس توحید کو پھیلائیں گے. اور یہاں سے وہ پہنچے. ایک روایت بعض ہیں کہ 13 سال یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو بھیجا. بعض روایتیں یہ بھی ہیں کہ 12 سال بعد بھیجا. بہرکیف اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ جو ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ جو 12 لوگ گئے تھے، یا بعد میں آ کر 70 پر 5 لوگ آئے تھے بہرکیف، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول اب مدینے میں کسی استاد کی ضرورت ہے، آپ بھیجیے، کسی سفیر کو بھیجیے. ہم نے جتنا پڑھا وہ کام ہم کر رہے ہیں،
لیکن اب تبلیغ دین حنیف کو آگے بڑھانا ہے، علل اعلان کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہمارے پاس بھیجیے، وہ صحابی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے ہوں، سابقون الاولون میں سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، بڑے پائے کے صحابی ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھ جائیے، ذرا سا ایمان بھی رہے گا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے گی۔ یہ وہ نوجوان ہے مصعب جو کہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، ویسے گھرانے میں پیدا ہوا، بڑا مالدار ترین گھرانہ تھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ میں نے مصعب کو دیکھا کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے ان کی خوشبو اس گلی میں باقی رہ جاتی تھی، اور میں نے وہ بھی دیکھا کہ ایسا کپڑا پہنتے تھے، اس سے قیمتی کپڑا کوئی پہننے والا مکے میں نہ تھا، اور میں وہ حالت بھی دیکھا کہ ان کو اسلام کی وجہ سے پہننے کے لیے ایک چادر بھی نصیب نہیں ہوئی، وہ حالت بھی آئی، یہ حالت بھی تھی۔ نوجوان ترین لڑکا، خوبصورت ترین لڑکا، نوجوان بھی خوبصورت بھی۔ سنو نوجوانوں، تمہارے لیے نصیحتیں ہیں اس میں، نوجوانی عشق میں، محبت میں، ہاں گندی فلموں میں، موویز میں اپنے جنسی جذبات کو پورا کرنے میں لگانے کا نام نوجوانی نہیں ہے، نوجوانی اللہ کی راہ میں بتانے کا نام ہے، اور جو بندہ نوجوانی اللہ کے لیے بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم عرش کے سائے میں جگہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں بتایا ہو، اس کو رب العالمین عرش کے نیچے جگہ دیں گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے پہ ہوگا، اپنے ہی پسینے میں انسان تیر رہا ہوگا، ننگ دھڑنگ، بالکل کوئی لباس نہیں، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوانی یہ نہیں ہے کہ تم جنسی جذبات کا اظہار کرتے پھرو، ادھر ادھر کے کیا ہے آنکھ مارتے پھرو، ادھر ادھر کی کیا ہے گندی فلمیں، غلاظت، زبان خراب، کھانا خراب، پان بیڑا سگریٹ فلاں فلاں، پتہ نہیں سمجھتا ارے میں نوجوان ہوں بھائی، وہ بھی نہیں کرا تو کیا ہے۔ بعض اماں بولتے کہتے کیا رے سگریٹ ہی پیتا نہیں تو؟ کون اماں؟ جوان کا تو پی رہے، نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میرے پاس آنے والا ایک طالب علم، اس کی ماں کہی بول کے مجھے آ کے بولا تھا سگریٹ پیے تو نوجوان کہتے انہیں، کیا رے نوجوانوں کو بھی سگریٹ پیتا ہے نا رے تو میرا بیٹا آج کیا بول کو شک ہوتا کہتے ان کو، کون سگریٹ نہیں پیا تو۔ ایسے بھی نہیں خاندان والے بگڑے ہوئے، ماں باپ بگاڑنے والے ایسے بھی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ہیں لیکن ایسے ہی عموماً۔ نوجوان شیونگ کیا تو ماں باپ کو خوشی، داڑھی رکھا تو کیا رے بڈھا جیسا ہوگا میرا بیٹا لگتا ہے نہ رے، تو ان کو بڑا افسوس ہوتا۔ بچہ اچھا ہوا تو بھی انہوں اچھا ہونے دیتے نہیں اسے، پینٹ شرٹ پہنا، ان شرٹ پہنا، ہاں لڑکیاں کے پیچھے پھرا، ان کو بھی خوشی، کتنے لڑکیاں ہیں نا تیرے پیچھے، بہت اچھا ہے رے میرا بیٹا ہے، تو میرا فخر سے کیا ہے میرا سر اونچا کر ڈالا کرتے ہیں۔ وہی کیا ہے ابایا پہنا، ہاں توپ پہنا، داڑھی رکھ لیا، کیا رے ابھی بڈھا بن گئے تو بڈھی روح ہے کہہ رہے تیرے اندر، خود بگاڑنے والے ہیں خاندان والے۔ کئی نوجوان سدھرنا چاہتے ہیں، سدھرنے نہیں دیتے، میں نے سنا ہے، نہ جاب ہے نہ پریشانی ہے، بڑے بڑے گھرانے کے نوجوان ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، داڑھی رکھنے خاندان والے نہیں دیتے، ماں باپ نہیں دیتے، ہاں گاڑی رکھا تو گھر سے باہر کر ڈالوں گا، بول کو ڈرا کو رکھیں اسے، کیا کریں گا انہیں بیچارہ، ابھی تو کمائی نہیں ہے، کھانے کے واسطے ابھی ان کے کیا ہے ڈیپینڈ ہے۔ ایسے بہت سے خاندان پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بے شرم لوگ کیا بولیں گے؟ تو یہ ایسا ہی نوجوان تھا جس کا صرف جوڑا بن کے آتا تھا 200 دینار میں، یمن سے خاص کپڑا آتا تھا، مکے کے کپڑے نہیں پہنتے تھے وہ، برانڈڈ نوجوان، برانڈڈ کے پیچھے بہت بک تھا، ہاں نکر میں بھی اسے برانڈ ہونا کہتے اسے، بنین میں بھی برانڈ ہونا، میں یہ برانڈ پہنتا بولتا، کیا کریں گے بیوقوف انسان، ہر معاملے میں کیا ہے عجیب و غریب فلسفے نوجوانیت کے۔ تو یہ بھی دراصل معاملہ ایسا ہی تھا، ان کا عطر اتنا خوشبودار تھا، کسی گلی سے گزرتے معلوم ہوتا وہ سب گزرے ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیے ماں نے کہا کہ سب کچھ نکال لیا، ماں باپ نے کہا کہ نکل جاؤ، بغیر کسی کپڑے کے نکل جاؤ،
انہوں نے باہر آ کے اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ چھپا کے کیا آواز لگائی کہ اماں جان اتنا رحم کر دو کہ ایک پرانا کپڑا ہی میرے بدن پہ ڈال دو تاکہ میں کیا ہے سطر محفوظ کروں. تو ماں نے رحم کر کے ایک ٹکڑا پھینک دیا، اسی کو 2 ٹکڑے کیا، ایک تہبند کی طرف پر بنا اور ایک اوپر ڈال دیا، اور ایسی حالت ہی میں سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول کے آنسو تھمنے نہ پائے. کہا کہ میں اس نوجوان کو دیکھا ہوں سب سے بہترین لباس پہننے والا، سب سے بہتر عطر استعمال کرنے والا، لیکن آج اس اسلام کے لیے سب کچھ دے چکا ہے. کل میں اللہ کے آگے تمہاری گواہی دوں گا کہ وہ بندہ ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا اپنے اسلام کے لیے. اور مکمل اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہدایت دی کہ اللہ کے رسول کے شاگرد بن گئے، اور ایسا سیکھا قرآن، ایسا سیکھا جب مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں قرآن سکھانے کے لیے ایک استاد چاہیے، تو پہلے اسلام کے استاد، پہلے سفیر، پہلے معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بنا کے بھیجا، جاؤ تم نے سیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی دی ہوئی کیا استاد ہوں گے، وہ بھی کیا استاد ہوں گے. مدینہ گئے تو جو 12 لوگ آئے ہوئے تھے انہی میں سے ایک کا نام ہے اسعد بن زرارہ، یہ نوجوان ساتھی تھے. انہوں نے کہا کہ میرا گھر حاضر ہے، کہیں دوسری جگہ نہ رکنا، میرے گھر میں آپ کا قیام ہوگا، آپ میرے مہمان ہیں، سب کچھ میں آپ کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں. تو اسعد بن زرارہ کے مکان میں اترے اور وہاں سے تبلیغ اور قرآن سنانا شروع کیے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ کچھ دن نہیں گزرے کہ مدینے کا تقریباً 70-80% لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کی تبلیغ سے. اور یہاں تک کہ 2 بڑے سردار تھے جن کی بہت چلتی تھی اپنے قبائل میں، ایک تھے اسید بن حضیر، ایک تھے سعد بن معاذ. یہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے بڑے لوگ تھے، اور اسعد بن زرارہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ آئے، کہا کہ اسید بن حضیر سے کہ یہ میرا بھتیجا لگتا ہے رشتے کا اسعد بن زرارہ، اور اسی کے مکان میں یہ ہمارے دین کو برا بلا کہنے والا آیا ہوا ہے، کوئی جو اپنے لیے کہتا ہے کہ نبی ایک آئے ہوئے ہیں. اگر میں چاہتا تو کبھی کا مار کے نکال دیتا، لیکن رشتہ داری آڑے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی بعض لوگ، بھائی میں نہیں کر سکتا تمہیں کر دو. تو ایسے ہی کیا ہے، سعد بن معاذ نے کہا کہ ایسے کرو کہ تم جا کے کسی نہ کسی طرح بھگا دو ان کو، مصعب بن عمیر کو. تو یہ نکلے، یہاں سے نکلے، اسعد بن زرارہ کے مکان میں پہنچے تو وہاں پر کیا ہے مصعب بن عمیر بھی تھے ساتھ میں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے کام کر رکھا ہے کہ ہمارے دین کو برا بلا کہتے ہو اور اجنبی ہو، باہر سے آگے کر رہے ہو یہ کام. اگر اسعد بن زرارہ کے مکان میں نہ رہتے تو میں مار کے بھگا دیتا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں کیا ہے ماروں کہ تم خود نکل جاؤ. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کیے ہوئے تربیت یافتہ شاگرد کیسے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ کی بات ہم سن لیں گے، لیکن ایک بات میری بھی تو سن لیجیے. انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ دیکھیے کچھ باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اچھے ہیں قبول کر لیجیے، برے لگے تو پھر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے ویسے ہی چلا جاتا ہوں. اب دراصل اسید بن حضیر نے کہا کہ اچھا. اپنا نیزہ ہاتھ میں لے آئے تھے مارنے کے لیے، وہ نیزہ گاڑا زمین پہ اور بیٹھ گئے کہ بات تم ٹھیک کہتے ہو، تم اپنی سناؤ، پسند آئے تو اوکے، نہیں تو پھر واپس چلا جانا. اب اسلام کی دعوت اس انداز میں دیے کہ وہ رونٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوچھا کہ ایک اللہ کی دعوت یہی ہے اصل میں مقصد، اور برائیوں کا انکار، نیکیوں کے لیے آگے بڑھنا، کیا اس نبی پر کچھ اترا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں اترا ہے نا، کلام اترا ہے، ذرا پڑھ کے تو سناؤ. اب قرآن سنایا، ایسی قرات مصعب بن عمیر کی جیسے جبرائیل لے کے محمد الرسول اللہ پہ اترے ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو سکھایا ہے. تو اب ایسی تلاوت کی اور ڈائریکٹ عربی زبان وہ بھی جاننے والے، تو ایسے دل کو چیر کے بعد بیٹھی کہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. ابھی جو نیزہ لے کے آیا تھا مارنے کے لیے، ابھی بات ہی بدل گئی
کہا کہ بتاؤ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں کرنے کا ہے، صرف کلمہ توحید، اس کی شہادت دینا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد پاکی حاصل کر کے میرے ساتھ نماز سیکھ لو، کیسے نماز پڑھنا ہے، بس مکمل مسلمان ہو جاؤ گے. یہ تمام چیزیں کر لی اور جاتے جاتے کہہ گئے کہ دیکھو ایک اور میرا ساتھی ہے جو مجھے بھیجا، اگر وہ بھی اسلام قبول کر لینا پھر تو سمجھو مدینہ پورے کے پورے تمہارا ہاتھ آ گیا. اور وہ آنے نہیں ہے، وہ آنے نہیں ہے، میں کسی نہ کسی بہانے بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں. صبح کو آئے اسلام کے داعی کو مٹانے کے لیے، ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری قرآن سنا، مسلمان ہوئے، پاکی حاصل کی، نماز پڑھی، واپس جا رہے ہیں داعی بن کر. یہ اسلام. ہم پیدائشی مسلمان 25 کے ہو گئے، 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 55 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، کبھی قرآن پڑھ کے یہ حالت ہوئی ہماری اور ہم گھروں سے نکلے دعوت دینے کے لیے؟ کبھی زندگی کا اہم مقصد بنایا کہ یہی دعوت ہے ہماری؟ نہیں. یہ دیکھو اگر یہ لوگ اس طرح نہ بنتے تو پھر ہم تک اسلام پہنچتا. اب یہ سیدھے گئے. سعد بن معاذ غصے سے تک رہے ہیں کہ میں نے کب بھیجا تمہیں اور تم کتنا دیر کے بعد آئے ہو. انہوں نے کہا کہ بات سنو، آپ کا بھتیجا کتنا بڑا ہے وہ آپ کو خود معلوم ہے، اسی واسطے تو آپ نہیں جائے مجھے بھیجے. میری بات وہ سننے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں تم جاؤ گے تو کچھ بات بنے گی. باتیں الٹا دیے، کیونکہ جانا ہے نا، وہاں جائیں گے تو قرآن سنیں گے نا. تو اسید بن حضیر پورے پلاننگ سے آئے تھے کہ کیسے بھی سعد بن معاذ کو بھیجنا ہے وہاں پر مصعب بن عمیر کے پاس. اگر وہ قرآن سنیں گے تو ان کو امید تھی یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے. اب اگر آ کے یہ واقعہ بولیں گے جاؤ جا کے قرآن سنو تو وہ نہیں سنیں گے. ہاں جیسے ہمارے بھی بعض لوگ ہوتے نا، قرآن کی تفسیر چلتی نکو بھائی، وہ لال پیلی کتاب پڑھتی ہیں تو آتے. ہاں اب ان کو کیا بولنا، لال پیلی کتاب جاؤ جی، چلو جاؤ، دیکھیں گے تو صحیح نا، جاؤ نا جی. پھر آئے یہاں چائے گی پیے، بعد میں کیا ہے سننے کا موڈ بن گیا، بدل بھی سکتے. حکمت کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بلا کے لاؤ. اپنے محبین سے کہتا ہوں، اپنے ممبر سے کہتا ہوں، کام کرو. بعض لوگ کیا نام سنے گا، نہیں اہل حدیث کی مسجد کی میں نہیں آؤں گا. ارے نہیں جی، حنفی کی مسجد جی، آپ کو تو دیکھو نا جی، تو میں ابو حنیفہ مانتے جی، وہ لگا کبھی انکار کرے وہ لگا. ہاں انکار ویسے بھی کہاں کرے بھائی ہم انکار؟ ہم تو چاروں اماموں کو مانتے ہیں، وہ صرف ایک امام کو مانتے، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں نا جی. تو بلا کے تو لاؤ، یہاں تک دروازے تک تو لا لو کسی نہ کسی طرح. پھر بات سنیں گے تو بات دل میں بیٹھے گی بھی. ایک بار بیٹھ جائے گی تو پھر آپ کو بلانا نہیں پڑے گا، وہ آ کے بلا کے لے کے جائیں گا. یہ کیا جی درس بھول گئے، کیا جی مسجد بلائے تمہیں نہیں آتے کیا؟ ایسے بھی کتنے ہی لوگ ہیں لا کے چھوڑے سے کون کی، انہوں غیب، انہوں پکے پختے ہو کہ ماشاء اللہ کام کر رہی ہے. نہیں بھائی، ہے نہیں ہمارے علی بھائی، ہے نہیں ایسے. ہاں تم نہ لاکھوں چھوڑے سو آدمی کون معلوم نہیں تمہیں ہی، لیکن ہے نہیں. ہاں ایسا کئی ہیں، ایک نہیں. تو اب وہاں پر جانا مقصود تھا اصل میں، اس واسطے انہوں نے یہ کہا. تو حضرت سعد بن معاذ کو بڑا غصہ آیا، اچھا تمہاری بات بھی نہیں مانا، تب تو میں ہی جانا برابر ہے. تو اب پھر وہ بھی نیزہ لے کے سیدھے پہنچے. تو وہاں پر وہی غصے کے ساتھ وہی بات چیت ہوئی. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، ذرا انصاف کی بات ہے، ایک 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ جاؤ، میری بات سنو. پسند نہیں آئی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، میں نکل کے چلا جاؤں. اگر پسند آ گئی پھر تو قبول کر لیجیے. انہوں نے کہا کہ بات صحیح کہتے ہیں آپ، بتائیے. اب اسلام کی پھر تبلیغ اسی طریقے سے کی، اللہ کی وحدانیت کو بتایا، کروڑوں معبودوں کو ماننے میں کیا ہے اور ایک اللہ کو ماننے میں کیا ہے، یہ سب کو، کیونکہ ہر انسان کو اپروچ کرتی بھائی یہ بات. ایک اللہ کو ماننا اصل میں اللہ نے خود رکھا ہے توحید ہر ایک کے دل میں، وہ چھپا دیتا ہے. اسی لیے کافر کا مطلب ایک ہے چھپانے والا بھی ہے، وہ چھپا دیتا ہے. یہ چھپی ہوئی چیز کو جب آپ توحید پیش کرتے ہیں تو کبھی کبھی اسی وقت اسلام قبول کر لیتا ہے بندہ. یہی حالت ہوئی. تو ان لوگوں نے کہا، حضرت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے کہنے پہ بیٹھ گئے. اب انہوں نے جب تلاوت کی، یہی بات ہوئی کہ کچھ اترا بھی ہے نبی پر. وہ کہا کہ ہاں اترا ہے. آپ کے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے. پڑھ کے سناؤ.
تو اب حضرت مصعب بن عمیر پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ ایسے بیٹھے سن رہے ہیں گویا کہ کیا ہے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں. یہاں تک کہ جب تلاوت ختم ہوئی تو پہلا لفظ نکلا حضرت سعد بن معاذ کا کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، شہادت دینی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور آج ناپاک ہیں، غسل کر لیجئے، میں نماز آپ کو سکھاتا ہوں. اب یہ نماز بھی پڑھ لی. کہا کہ اچھی بات ہے، اب آپ کے لیے پورا کا پورا مدینہ کھلا ہوا ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس دین کو پھیلائیں، اور میں بھی اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہوں. بنو عبد الاشہل یہ قبیلہ تھا ان کا. سیدھے پہنچے اور اس قبیلے میں ان کی اتنی عزت و توقیر تھی کہ کبھی یہ کوئی بات کہتے اور قبیلے والے انکار نہ کرتے. یہ سیدھے اندر پہنچے، باپ بیوی بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کوئی بات کیے. تو دونوں نے کہا کہ آج ناراض کیوں ہیں آپ؟ کہا کہ تم سے بات کرنا مجھے حرام ہے. باپ تڑپ کے رہ گیا، بیوی تڑپ کے رہ گئی، کیونکہ ایسے اخلاق والے سردار تھے کہ ہر کوئی چاہتا تھا حضرت سعد بن معاذ کو. انہوں نے کہا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بات کرنا حرام ہے. کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم مشرک ہو، مسلمان اور مشرک کا کوئی لین دین نہیں ہوتا. کہا کہ کیسے ایسے ہو گیا؟ کہا کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، اور محمد الرسول اللہ کو رسول مانو، تو پھر میں بات چیت کرتا ہوں ورنہ کوئی بات چیت نہیں. تو کہا کہ آپ نے جو کہا وہی ہم بھی ہیں. باپ نے بھی اسلام قبول کیا، بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا اسی وقت. پھر اس کے بعد کہا کہ قبیلے والوں کو جمع کرو. تمام قبیلے والے جمع ہو گئے. تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ لوگوں سنو، میری حیثیت اور میں کس طرح تمہارا خیر خواہ ہوں یہ سب تم کو معلوم ہے، لیکن آج نوٹ کر لو، آج کے بعد تمہارا یہ سردار نہیں ہے اور تم سے بات کرنا تک نہیں چاہتا. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ سردار ہم پر رحم کریں، ایسی کیا خطا ہو گئی کہ آپ ہم سے اتنے ناراض ہیں؟ کہا کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں اور تم سینکڑوں معبودوں کو ماننے والے ہو. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور تم غیروں کو ماننے والے. کہا کہ ہم کو بھی سکھا دیجئے کہ اسلام کیسے قبول کریں. آت ہوتے ہوتے بنو عبد الاشہل کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا. صبح آئے تھے تو اسلام کو مٹانے کے لیے شام تک اسلام کی ایسی تبلیغ کیے کہ قبیلے کا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ تبدیلیاں ہم میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تڑپتے ہیں؟ کبھی بستروں پہ نیند صرف اس واسطے نہیں آئی کہ بھائی یہ شرک اور بت پرستی اور درگاہ پرستی اور اللہ کو گالی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت دنیا میں، محلے میں، مسجد کے اطراف و اکناف میں پھیل چکی ہے، میں کیسے سوؤں؟ کبھی آپ کو نیند نہ آئی ہو اس طرح کے اضطراب کی وجہ سے؟ کبھی آپ کے اندر ایسا انقلاب ہوا ہے؟ کبھی آپ کو رونا آیا ہے؟ کبھی دل تڑپا ہے کہ میں کیسے بستر پہ سوؤں؟ اطراف و اکناف میں پورے شرک کے اڈے بھرے ہوئے ہیں. یہ احساس کیوں نہیں جمتا؟ کیوں ہم کو نہیں جگاتا؟ یہ صحابہ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے مشرک تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی اسلام کی تبلیغ کرنے کی. وہ خود نکلے اور سمجھے کہ اس سے بڑا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا تن مندن لگا دیا اسلام. اسی واسطے سعد بن معاذ کا درجہ اتنا بڑا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تاریخ میں صرف ایک شخص ہے جن کی موت سے عرش لرز اٹھا. ہاں، غزوہ خندق میں زخم لگا اور حضرت سعد بن معاذ بیمار پڑے. اسی زخم سے چند دنوں کے بعد حضرت سعد بن معاذ انتقال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چادر تھی اس کو درست کرنے تک کا بھی فاصلہ نہیں لیا. بھاگتے ہوئے گھر سے نکلے. مسجد نبوی کے قریب ان کا خیمہ تھا جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا. اللہ کے رسول چادر برابر کرتے کرتے راستے سے نکل کے بھاگے اور سیدھے آ کے سعد بن معاذ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا. یہ عزتیں دی اللہ نے ان کو. اور نماز جنازہ پڑھائی تو کہا
کہ لوگ اٹھانے والوں نے کہا کہ ہم کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ اندر میت ہی نہیں ہے، اتنا ہلکا جنازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ہلکا نہ ہو جبکہ سینکڑوں فرشتے ان کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے وہ بھی، کتنی زندگی پائی اسلام کی۔ 1 ہجری میں اسلام قبول کیا، 1 ہجری کا آخری 2 3 4 5 ہجری خندق انتقال ہو گئے۔ 5 سال کی زندگی، صرف 5 سال، لیکن ایسی تاریخ نصب کر کے گئے، ایسی تاریخ لکھ کے گئے کہ سینکڑوں سال گزرنے پر بھی ان کے واقعات ہمارے ایمان کے اندر ایسی جوش پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو انہوں نے اپنے اخلاص میں کتنے آگے گئے ہوئے ہوں گے۔ کبھی بھی سیرت بیان کی جائے گی تو حضرت سعد ابن معاذ کی سیرت سامنے آئے گی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو اصل سمجھا، دین کو ہی اصل سمجھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی 13 نبوت کا زمانہ، جب ایک حد تک پورا اسلام پھیل گیا تو اب دراصل اصحاب جو انصار کے تھے ان کے اندر سب سے زیادہ تڑپ یہ تھی کہ ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اکیلا چھوڑ دیں گے، اور ان مشرکین کے درمیان بدبخت کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی طنز کرتے ہیں، کبھی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ہم کیوں چھوڑے رکھیں مکے میں۔ یہ خیال اتنا پختہ ہوا کہ 13 نبوت کا حج آیا تو اس میں ایک بہت بڑی گروپ بن گئی حاجیوں کی، جو خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلی تھی۔ مشرکین حجاج بھی تھے اس میں، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں مسلمان حاجی کئی ہیں جو صرف حج کے لیے نہیں، خاص اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئے۔ اچھا قافلہ چلا مدینے سے مکے کی طرف، حج کر لیے، مینا کا موقع تھا، 10-11-12 مینا کے دن ذی الحج کے۔ ابھی اس میں پیغام بھیجنا تھا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح انہوں نے یہ انتظام کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہم واپس جانے کے دن قریب آ گئے ہیں حج سے، ہم ضرور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی موقع دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طور پر انہیں پیغام بھیجا کہ دیکھو 11 اور 12 کی رات، 11 کی رات یعنی 12 صبح ہونے کی، تو 11 ذی الحج کے 11 اور 12 کی رات وہی مقام پر جس مقام پر پہلی مرتبہ ہم ملے تھے وہاں پہنچ جاؤ تم سب۔ کعب بن مالک اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی ہم اپنے مشرک جتنے لوگ آئے ہوئے تھے حجاج، انہی کے ساتھ ہم بھی سونے والے بن کر سو گئے۔ جب وہ لوگ اچھی طرح نیند میں ہو گئے، جس طرح پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے دیکھتے دیکھتے، ویسے ہی ہم میں کا ایک آدمی نکلتا گیا تھوڑی دیر سے اور وہاں عقبہ میں پہنچتا گیا جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے پوائنٹ رکھے ہوئے تھے۔ ایک کر کے کسی کو پتہ نہیں چلا، بازو والے کو بھی پتہ نہیں چلا، تمام لوگ اکٹھا ہو گئے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70 پر 5 لوگ تھے، 75، اس میں 2 عورتیں بھی تھیں، 73 مرد تھے اور 2 عورتیں بھی تھیں، سب جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضرت عباس جو ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیے تھے، شرک پر ہی تھے، لیکن بہت خیر خواہ تھے، جیسے ابو طالب خیر خواہ تھے اللہ کے رسول کے، ویسے ہی حضرت عباس بھی چچا ہونے کے اعتبار سے بہت خیر خواہ تھے، تو ان کو لے کے نکلے۔ جب اللہ کے رسول مجلس میں آ گئے حضرت عباس کے ساتھ، کہا کہ حضرت عباس سے بات کرو۔ حضرت عباس اس کے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگ کس نیت سے آئے ہم کو پتہ چل چکا ہے، آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں اور دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ مدینہ آ جائیں، لیکن مدینہ بلا لینا معمولی بات نہیں ہے، پورے عرب سے جنگ کرنے کی برابر ہے۔ اللہ کے رسول اگر مدینہ چلے جائیں اور ان کو معلوم ہو جائے تو لڑنے کے لیے تمام قریش تمہارے ساتھ آ جائیں گے، تمہارے پاس آ جائیں گے۔ دیکھو یہاں عزت سے ہیں، کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ہم دراصل ان کے جان کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن آپ لے جائیں اور جان کی حفاظت نہ کریں اور اللہ کے رسول خدا نخواستہ وہاں آپ شہید ہو جائیں تو آپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عباس کہہ رہے ہیں۔ یہ محبت ہے، خاندانی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے۔
جب حضرت عباس نے گفتگو کی تو وہاں سے جو دوسرے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بات مت کیجئے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنا بڑا خطرناک اقدام اٹھا رہے ہیں، اس کی نوعیت ہم جان رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا بلاوا مانتا ہوں، قبول کرتا ہوں یہ دعوت، لیکن یاد رکھو جیسے تم اپنی اولاد کو، اپنے جانوں کو تم اپنے لحاظ سے حفاظت کرتے ہو تلواروں کے ذریعے، ویسے ہی میری بھی حفاظت کرنا ہے تم پر۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم اپنی اولاد کو، اپنی مالوں کو، اپنی بیویوں کو جتنی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اگر جان دینے کا موقع آیا تو جان بھی دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تو ہاتھ بڑھاؤ۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ۔ پہلی بیعت عقبہ میں نے بتا دیا تھا، یہ دوسری بیعت عقبہ۔ پہلی بیعت عقبہ 12 میں ہوئی، یہ 13 میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ۔ جب عین بیعت کرنے کا موقع آیا، نوجوان صحابی اسد بن زرارہ، یہ اسد بن زرارہ آگے آئے، کہا کہ لوگوں سنو، کس بات پر بیعت کر رہے ہو تمہیں پتا ہے؟ بہت خطرناک ترین بات ہے، یہ صرف ایک چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا معاہدہ ہے کہ پوری دنیا کو تمہاری مخالفت کر دے گا اور تم سے ہر کوئی دشمنی کرے گا، اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد اور تمہاری جانیں سب کچھ اس میں جا سکتی ہیں۔ یاد رکھو خطرناک ترین مرحلہ ہے، اس حیثیت سے پہلے اچھی طرح سمجھ لو پھر بیعت کرو۔ لیکن انصار اتنے زیادہ جوشیلے ہو رہے تھے، اسعد بن زرارہ کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کتنا خطرناک ترین اقدام ہم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ بھی ہم بھی دراصل اپنے اولادوں کو تلواروں میں پالے ہیں، ہم ایسے نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی ضرورت پڑی تو ہم سب کچھ دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، آپ ہٹ جائیے۔ ہم دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بیعت کی انہی باتوں پر۔ اب اس میں ایک بات اضافہ تھی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، ہاں چوری نہ کرو گے، بہتان نہ لگاؤ گے۔ آخری بات یہ تھی کہ اگر میں مدینہ آ جاؤں تو پھر میری حفاظت ویسے ہی کرو گے جیسے اپنے خاندان، اپنے بچوں، اپنے مال، اپنے بیویوں کی کرتے ہو۔ سب نے بیعت کر لی، ہم کرتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یہ 70 پر 5 لوگ جب بیعت کر چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے خفیہ آئے ہو ویسے ہی خفیہ چلے جانا، کیونکہ یہاں کے وادی کا جو شیطان ہے اس کو تھوڑی دیر میں بات معلوم ہو جائے گی، جو اصل شیطان وادی کا جو تھا۔ اور صحابہ نکل کے ایک ایک کر کے جا رہے تھے، اس نے آواز لگائی کہ قریش کے لوگوں تمہارے خلاف یہاں پر جھتہ بن رہا ہے، یہ اس وادی کا شیطان تھا۔ تو معلوم ہوا ہر جگہ کے اعتبار سے ایک شیطان ہوتا ہے، اسی واسطے کبھی آپ بیابان میں سفر میں اتریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی کہ بسم اللہ الذی لا یضر اعوذ بکلمات اللہ التامات، ان دعاؤں کو پڑھ لیا کرو تاکہ وہاں کے جن تمہیں کیا ہے نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ عقبہ کی وادی میں جو شیطان تھا اس نے پکار لگائی کہ قریشیوں جاگ جاؤ، رات میں یہاں پر تمہارے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ بات اڑی اس وقت جب تک کہ یہ لوگ خیمے پہنچ چکے تھے۔ اب روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ ہم ایسے پہنچے وہاں پر اپنے قیام گاہوں میں، اور جیسے ہم سوئے ہوئے تھے ویسے ہی اپنے اپنے اوڑھنوں کو اڑا لیا اور ایسے بن گئے جیسے ہم یہیں پر سوئے ہوئے تھے۔ مشرکین صبح ہوتے بھاگتے بھاگتے ہمارے خیموں میں پہنچے اور کہا کہ رات کون جا کے ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کر لی، جتنے بھی تھے مسلمان حجاج انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کر لی، بولنا کچھ نہیں۔ اب جو کافر مشرک حجاج تھے ان کو پتہ ہی نہیں لوگ رات میں جا کے آئے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ دونوں تھے اس میں، مشرک جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں۔ اب 2-3 مشرکوں کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ رات جا کے تم ملے تھے اللہ کے رسول سے؟ کہا کہ نہیں ملے تھے، میں یہیں سوئے تھے۔ ہم کہاں ملے؟ جھوٹ بولو، جھوٹ مت بولو، تم گئے تھے رات میں، اطلاع ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ہم کیوں جا کے ملے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل معصومیت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات ملے ہی نہیں، اتفاق سے جن جن کو پکڑا سب مشرک تھے وہ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا رات میں نکلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نکلے ہی نہیں بھائی، ہم کہاں جا کے ملتے؟ تو آخر کار وہ مایوس ہے کہ واپس چلے گئے۔ لیکن جب جا کے مکہ پہنچے اور یہ لوگ جا کے مدینہ پہنچے تب ان کو معلوم ہوا کہ حقیقتاً ملے تھے، تب جا کے ان کو کنفرم ہوا۔ لیکن اب کیا ہو گیا؟
सब कुछ सहाबा पहुंच गए थे मदीना, किसी को जाके पकड़ नहीं सकते थे, लेकिन ये लोग होशियार हो गए। उन्होंने कहा कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, मदीने तक बढ़ गई है, अभी भी हम खामोश बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी, अब तो इत्तेफाक करके कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई नतीजा निकालना ही है। तो उसका नतीजा निकला इस शक्ल में कि अल्लाह के रसूल को ही कत्ल कर देना, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। वाक़या आगे आएगा। हादा वबिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वो निकाल दो, ऐसे निकाल दो, नहीं तो खोलो, मैसेज आया है नहीं, यहाँ कल प्लेट में लाना बेहतर था ना, वो नीचे नीचे रखिए। क्या भाई, कितने लोग नो कहाँ है अब्दुर्रहमान? ये 40 हैं, नहीं नहीं, कितने शरीक हुए? हाँ, तो खैर जितने भी शरीक हुए उसमें सही तरीन जवाबात लिखने वाले 40 लोग आए हैं इसमें। अब यहाँ से क्योंकि 40 लोगों ने भी सही लिखा है माशाअल्लाह, तो शरीक बहुत हुए होंगे, 100 के ऊपर शरीक हुए होंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे उन लोगों को। एक तरह तहरीक उठी है, एक तरह की क्या है, जज्बा है कि सीखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वरना तो क्या है, ये सब चीज़ें, ये पैसा वगैरह इनाम कुछ हकीकत ही नहीं रखता सीरत के मुकाबले में। ये उभार के लिए मैंने रखा है, और इस तरह का जो सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखिए ये बहुत अहम तरीन इनकलाब है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके ज़रिए से सीरत का पैगाम और सीरत के बहुत सी चीज़ें याद और हिफ्ज़ हो जाएंगी। तो इस हैसियत से अब वो छोटे बच्चे को बुलाओ, वही हो, आओ बेटा, आओ, लो, ठहरो ठहरो ठहरो, 1 मिनट ठहरो, ठहरो जी, ठहरो जी, ठहरो, जल्दी करो ना वो जी। हाँ, हंक्या बंद करो जी, उठाओ जी एक, हाँ जाओ जी, होगा तुम्हारा काम होगा। माशाअल्लाह, बेंगलुरु से यासर अहमद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, तकबीर बोलो भाई, तुम्हारा आदमी आया है, कम से कम तब भी नहीं बोलते ला हौल वला कुव्वत, ऐसी बात नहीं है, तो बेहतर है। चलिए आप कोई ऐलान और कुछ बात है भाई? हाँ भाई, एक ऐलान ये है कि ये आकर हमारे जमीयत अहले हदीस से भी तस्दीक शुदा है, मस्जिद के लिए ऐलान है आज कि तस्दीक की जाती है कि मस्जिद आयशा मऊ गांव के कदीम मस्जिद थी, जो अरसे दराज से कायम होने की वजह से बोसीदा और कसीरुल आबादी के बाइस तंग हो गई है। ज़रूरत के पेश नज़र बाद अज़ मशवरा मस्जिद की तामीर का सिलसिला शुरू किया था, मगर अहले बस्ती और इस बार अज़ीम को बर्दाश्त न कर सके और काम अधूरा रह गया है, जिसकी तकमील के लिए ज़िम्मेदारान मस्जिद फ़िक्रमंद हैं। जुमला अहले ईमान से दरख्वास्त है कि अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेकर इंदल्लाह माजूर हों। मऊ की एक मस्जिद है जो बहुत कदीम मस्जिद है, मऊनाथ बंजन है ना, वही ना भैया, मऊ कहाँ है वो लोग? हाँ, तो ये बहुत कदीम माशाअल्लाह अहले हदीसों का यूँ समझिए कि बहुत कदीम बस्ती है, और इसमें बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, और वहाँ से आए हैं आज मस्जिद की तामीर के लिए। बहुत कदीम मस्जिद थी कह रहे हैं कि फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे जदीद बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई इमारत, तो उसको लेकर उन्होंने मस्जिद नई तामीर करने के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन वहाँ की छोटी सी बस्ती आबादी उसको मुतहम्मिल न कर सकी। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग आगे आएँ तो मस्जिद के लिए, और एक दूर दराज इलाके में और बहुत अहम तरीन इलाके में मस्जिद बन रही है, तो आज जाते जाते आप लोग जो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला के लिए निकालते जाएँ। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो कोई मस्जिद के लिए, हाँ मस्जिद के लिए दुनिया में कोशिश करता है,
گھر بناتا ہے اللہ اس کو جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ اینٹ کی یعنی گھونسلے کی اتنی جگہ کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک گھر دیتا ہے۔ جنت کا گھر چاہیے تو یہاں اللہ کی مسجد کے لیے نکالیں، جو بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے جائیں۔ ہو گیا بھائی؟ ہاں بھائی، آج کا نمبر میچ نہیں ہو رہا ہے، اس واسطے کال کرے تو بات کر رہے ہیں کہتے، لیکن نمبر میچ نہیں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل سینڈ کر دیں گے، یا سینڈ کر کے کل آپ کو ہم بتا دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔